کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب ہم قرآن پاک کھولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کسی کتاب کا آغاز دیکھیں تو عموماً مصنف اپنے بارے میں لکھتا ہے، کتاب کا مقصد بتاتا ہے یا کوئی تمہید بیان کرتا ہے، لیکن قرآن کا انداز سب سے مختلف ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد جب سورۃ بقرہ شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے صرف 3 حروف آتے ہیں، الف لام میم، صرف 3 حروف، کوئی جملہ نہیں، کوئی وضاحت نہیں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے قرآن کا آغاز انہی حروف سے کیوں فرمایا؟ یہ سوال صحابہ کرام کے زمانے سے لوگوں کے ذہن میں آتا رہا ہے۔ علماء کرام نے اس بارے میں مختلف آراء بیان کی ہیں، لیکن ایک بات پر سب کا اتفاق ہے کہ ان حروف کا حقیقی علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن ایسی بات نہیں کہتے جس کے متعلق ہمارے پاس قطعی دلیل نہ ہو۔ یہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ اسلام صرف وہ نہیں سکھاتا جو ہماری عقل پوری طرح سمجھ لے، بلکہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ بندہ اللہ پر اعتماد کرے، چاہے ہر حکمت اس پر واضح نہ ہو۔ ہماری عقل محدود ہے، جبکہ اللہ کا علم لامحدود ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نہیں فرمایا بلکہ وہ کتاب فرمایا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ عربی زبان میں اس انداز سے کسی چیز کی عظمت بیان کی جاتی ہے، یعنی یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے بلکہ سب سے بلند، سب سے عظیم اور سب سے سچی کتاب ہے۔ پھر فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دنیا میں لکھی گئی ہر کتاب پر سوال اٹھ سکتا ہے، سائنس کی کتابیں بدل جاتی ہیں، تاریخ کی کتابوں میں اختلاف ہوتا ہے، انسان اپنی لکھی ہوئی باتیں بھی بدل دیتا ہے، لیکن قرآن 1400 سال پہلے بھی سچا تھا، آج بھی سچا ہے اور قیامت تک سچا رہے گا۔ اس میں نہ کوئی تضاد ہے، نہ کوئی ایسی بات جسے وقت نے غلط ثابت کیا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ یہاں ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا قرآن صرف متقی لوگوں کے لیے نازل ہوا ہے؟ نہیں، قرآن پوری انسانیت کے لیے نازل ہوا ہے، لیکن فائدہ وہی اٹھاتا ہے جس کے دل میں سچائی کو قبول کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ اس کی مثال بارش کی طرح ہے۔ بارش ایک ہی ہوتی ہے، لیکن زرخیز زمین سے سبزہ اگتا ہے جبکہ پتھر پر کچھ نہیں اگتا۔ قصور بارش کا نہیں ہے، زمین کا ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن ہر انسان تک پہنچتا ہے، مگر ہدایت صرف وہی حاصل کرتے ہیں جو اپنے دل کو نرم رکھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ متقی ہیں کون؟ تقویٰ صرف داڑھی رکھنا، پردہ کرنا یا چند عبادات کا نام نہیں ہے۔ تقویٰ دل کی وہ کیفیت ہے جس میں انسان ہر کام کرتے وقت یہ سوچے، کیا میرا رب اس عمل سے راضی ہوگا؟ جب کوئی اکیلا ہو اور پھر بھی گناہ سے بچ جائے تو یہ تقویٰ ہے۔ جب حلال اور حرام میں فرق کیا جائے تو یہ تقویٰ ہے۔ جب انسان اللہ سے محبت اور اس کے خوف کے ساتھ زندگی گزارے تو یہ تقویٰ ہے۔ اس لیے قرآن سب سے پہلے دل کو تیار کرتا ہے، کیونکہ جب دل بدلتا ہے تو زندگی بدل جاتی ہے۔ تو آج کی اس پہلی نشست سے ہمیں 3 بڑے سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق، اللہ کی ہر بات پر ایمان رکھنا، چاہے اس کی پوری حکمت ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ دوسرا سبق، قرآن پر کامل یقین رکھنا کہ اللہ کا سچا کلام ہے۔ اور تیسرا سبق، اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن ہماری زندگی بدل دے تو پہلے اپنے دل میں تقویٰ پیدا کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور متقین میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگلے حصے میں ہم متقین کی 5 صفات کو قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں تفصیل سے سمجھیں گے اور جانیں گے کہ ان صفات کو اپنی روزمرہ زندگی میں کیسے اپنایا جا سکتا ہے۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کے علم میں اضافہ کیا ہے تو ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہیں۔ یہ تو صرف آغاز تھا۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس رکوع کے ایسے اہم نکات جانیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں۔ اگر آپ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں فالو ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔